اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، گزشتہ اتوار 10 ستمبر 2023 کو ملک بھر میں امڈیکیٹ یا میڈیکل کالجز میں انٹری کے لیے جو ٹیسٹ ہوا اور اس ٹیسٹ میں جو حالات سامنے آئے، جس طریقے سے مال پریکٹسز، انفیئر مینز کا استعمال ہوا، چیٹنگ کی جو نئی روایت قائم کی گئی، وہ ہم سب کے لیے بحیثیت قوم، بحیثیت فرد، بحیثیت طالب علم، بحیثیت والدین، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پریشانی کی بات ہے۔ اور کہیں پر پرچہ آؤٹ ہوا، کہیں پر جدید ترین آلات کو استعمال کیا گیا چیٹنگ کے لیے، کہیں پر کوالیفائڈ ڈاکٹر اصل امیدواروں کی جگہ امتحانی حال میں بیٹھے ہوئے پکڑے گئے، ان کے لیے امتحان دیتے ہوئے پکڑے گئے، اور ایسی بہت سارے اور طریقے بھی استعمال کیے گئے چیٹنگ کے لیے کہ اس کو اب ہم نقل کہنا چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا، کہ نقل کرنا تو بہت ایک مہذب لفظ ہے اور بہت ہی چھوٹی سی بات ہے۔ اس کو ہم چیٹنگ اگر کہیں، دھوکہ بازی، دھوکہ دہی اگر ہم اس کو کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو اس دھوکہ دہی کے لیے مستحق امیدواروں کو، مستحق طالب علموں کو محروم کر کے اپنی سفارش، اپنے پیسے، اپنی دوسری جو ہے وہ ناجائز ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کا حق چھیننے اور ان پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش کی ہے، تو ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ سب کچھ ہونا اعلیٰ جو عہدیدار ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا دوسرے جو ہمارے اشرافیہ کے لوگ ہیں، ان کی ملی بھگت کے بغیر تو یہ سب ہونا مشکل نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اس کے بعد میرا تو یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار ایک فیصلہ کریں، اور وہ یہ ہو کہ یہ امتحانات اور ٹیسٹ وغیرہ یہ لینا بند کر دیں، اور جو ڈگریاں ہیں ان کو آن لائن خرید و فروخت کے لیے پیش کریں، کھلی بولی لگائی جائے، اور جن کے پاس پیسہ ہے، جو زیادہ سے زیادہ بولی لگا سکتے ہیں، وہ آ کے ڈگری خریدیں، اور وہی لوگ جو ہے پھر آگے چل کے ڈاکٹر بنیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے اشرافیہ اور ہمارے حکمرانوں کے پیٹ کی طرح ہمیشہ خالی رہنے والا ہمارا جو خزانہ ہے، اس میں کچھ پیسے آ جائیں گے، جو آگے چل کے پھر اسی اشرافیہ اور حکمرانوں کی عیاشیوں کی اور حرام خوری کے لیے وہ پیسے کام آئیں گے، ان کی اولادوں کے حرام خوری اور عیاشیوں کے لیے کام آئیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہوگا کہ وہ والدین جو پیسہ جوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے کوچنگ کلاسز کا بندوبست کرتے ہیں، اس امید پہ کہ آگے چل کے ان کے بچے بھی اپنی میرٹ اور اپنی قابلیت کی بنیاد پہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ان کو ان کی محنت کا صلہ ملے گا، میرٹ پہ ملے گا، اور وہ بھی اپنی زندگی آسودہ بنانے اور بہتر بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ان والدین کا پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، بچوں کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، ان کی محنت کی کمائی بھی ضائع نہیں ہوگی، اور ان کی ارمانوں کا اور ان کی خواہشوں کا یوں سریعام قتل نہیں ہوگا۔ بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ہر سسٹم جو ہے اس کا تو مرثیہ کب کا پڑا جا چکا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو حال ہے، ہمارے نظام تعلیم کا جو حال ہے، اس پر تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاڈ میکالے کا ایک غلام قوم کے لیے بنایا گیا نظام تعلیم بری طریقے سے ہمارے گلے میں یوں فٹ کر دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، ان چند خاندانوں اور اس اشرافیہ کے ہوتے ہوئے، اس سے تو چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن بحیثیت قوم ہم میں پھر بھی انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں تھیں، جیسے حرام و حلال کا تصور، جائز و ناجائز کا تصور، صحیح اور غلط کا تصور، یہ چیزیں کسی نہ کسی حد تک موجود تھی معاشرے میں۔ اب وہ بھی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی بحیثیت عوام، بحیثیت قوم، ہم بھی پستی کی طرف جا رہے ہیں، اخلاقی تنزل کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے اقدار مر رہے ہیں، ہماری روایتیں مر رہی ہیں، حرام و حلال کا تصور، جائز و ناجائز کا تصور، صحیح اور غلط کا تصور بہت ہی سکڑ گیا ہے، محدود ہو گیا ہے، اور اب ہر بندے کے پاس اپنے طور پہ ایک دلیل ہے کہ میں اگر کچھ غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس پہ مجبور کیا جا رہا ہے، سسٹم یہ بنایا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جائز و ناجائز، صحیح و غلط، حرام و حلال، اس کے پیمانے ہم نہیں کریں گے، اس کے معیار ہم خود طے نہیں کریں گے۔ یہ معیار، یہ پیمانے پہلے سے طے شدہ ہے، ہمارے مذہب نے ہمارے لیے ان کو واضح کر دیا ہے۔ تو حالات کیسی بھی ہوں، ناجائز، غلط اور حرام کا کتنا بھی چرچا ہو، کتنا بھی دورہ ہو، حلال پھر بھی حلال رہے گا، صحیح پھر بھی صحیح رہے گا، جائز پھر بھی جائز رہے گا۔ اور ان چیزوں کو بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ برائی کو پلتا پلتا دیکھ کر اس برائی کی اطاعت پہ آمادہ ہونے والے کو مرد نہیں کہہ سکتے۔ یہ بزدلوں کا کام ہے کہ جب وہ برائی کو پلتا پلتا دیکھتے ہیں تو برائی کی اطاعت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور بھلائی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے
کہ اب تو بلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، بلائی بلائی ہے اور ہر حالت میں ہے۔ سوال ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو ہم جیسے وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو صحیح غلط، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، یہ باتیں ان کے دماغ میں بھر دیتے ہیں، ان کو بتا دے کہ بیٹا کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارنا، جائز طریقے سے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، 10 نمبر لے کے آنا لیکن محنت سے لے کے آنا، 90 نمبر 95 نمبر اگر تم نقل سے، دھوکہ دہی سے، چیٹنگ سے حاصل کرو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کرو کہ کل کسی محفل میں اس بات کا تذکرہ ہو اور تمہارا ضمیر مطمئن ہو، تمہارا سر فخر سے بلند ہو، اور تم اپنی ضمیر سے یہ کہہ سکو کہ اگر ضمیر زندہ ہے تو اس کو یہ کہہ سکو کہ ہاں میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے جو بھی حاصل کیا جائز طریقے سے حاصل کیا، صحیح طریقے سے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا۔ دوسری طرف وہ والدین ہیں کہ جو اپنے بچوں کو یہ ناجائز طریقے اپنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی سہولت کار بنتے ہیں، فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں، ان کو یہ اوزار فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ تو میرا سوال ان سب کے سامنے ہے، ان والدین کے سامنے بھی، ان بچوں کے سامنے بھی، کہ جو یہ طریقے استعمال کرتے ہیں، کہ کیا ان کو خوف خدا نہیں ہے، خوف آخرت نہیں ہے؟ کیا ناجائز طریقے سے ایک چیز جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر یا وہ کوئی دوسرا اعلیٰ عہدیدار جو اس طریقے سے اپنی ڈگری حاصل کر کے نوکری کرتا ہے تو اس کی کمائی کس طریقے سے جائز ہوگی، کس طریقے سے حلال ہوگی، کس طریقے سے آپ لوگ کل کہہ سکو گے معاشرے میں سر اٹھا کے کہ ہمارا بچہ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ ہیں، اگر وہ انجینئر ہے تو اپنی محنت کی بل بوتے پر ہیں، نہیں کہہ سکو گے آپ۔ اور اگر ضمیر زندہ ہے، اس میں زندگی کی معمولی سی رمق بھی باقی ہے، تو جہاں بھی یہ بات شروع ہوگی، اس بات کا تذکرہ چھڑے گا تو آپ لوگ شرمندگی محسوس کرو گے اپنے دل کے اندر، آپ کی خواہش ہوگی کہ یہ ٹاپک بند ہو جائے، کوئی اور موضوع چھیڑی جائے، لیکن آپ لوگوں کو یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ لیکن اگر ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے، اس کو سلایا گیا ہے، اس کا قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر کسی کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ پریکٹیکل لائف ہے، اس میں ان تصوراتی باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پریکٹیکل لائف میں بندہ وہی ہے جو نمبرز گیم میں آگے بڑھ گیا، جس نے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیے، اور جو آگے بڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ پھر ان کا یہ تصور بن جاتا ہے۔ لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا مفہوم، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آپ جو اپنے بچوں کو یہ سب کرانے کی تلقین کرتے ہو، ترغیب دیتے ہو، یا ان کے لیے سہولت کار بنتے ہو، سفارش کرتے ہو، ان کو جاسوسی کے اور نقل کے اور چیٹنگ کے جدید ترین آلات خود فراہم کرتے ہو، یا ان کی جگہ پہ ڈاکٹرز کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا رشوت دے کے یا منت کر کے لا کے امتحانی حال میں ان کی جگہ بٹھاتے ہو، امتحان کوئی اور دیتا ہے، ڈگری کسی اور کو ملتی ہے، تو یہ ڈاکٹر آگے چل کے مسیحا بنے گا یا یہ قصائی بنے گا؟ یہی وجہ ہے ہماری برائیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑے بڑے ڈاکٹرز نام تو پیدا کر رہے ہیں، بڑے ان معنوں میں کہ ان کی فیسیں بڑی ہائی ہوتی ہیں، ان کے کلینکس بڑے اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، ان میں اے سی لگا ہوتا ہے، فال سیلنگ بڑے اعلیٰ سلیقے سے کی ہوتی ہے، اس میں لائٹنگ کا بڑا اعلیٰ بندوبست ہوتا ہے، اس کی بیٹھنے کی کرسی، اس کا ٹیبل، سب کا ایک شان و شوکت ہوتا ہے ان چیزوں کا، لیکن اس میں انسانیت نہیں ہوتی، وہ ایک روبوٹ ہوتا ہے، وہ قصائی ہوتا ہے، اس کا اپنے مریض کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کہ وہ اس کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ ہے، مریض اس کے ہاتھ لگ گیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوائیاں لکھو، دوائیاں بھی وہ لکھو جو کہ میڈیکل ریپ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کے بدلے اس سے یا گاڑی حاصل کی ہے یا دلانے کا وعدہ ہے، اس سے گھر پلاٹ حاصل کیا ہے یا دلانے کا وعدہ ہے، اس سے گھر کا فرنیچر رشوت میں لیا ہے یا پھر دلانے کا وعدہ ہے، تو آپ وہ دوائیاں مریضوں کے کھاتے میں ڈال کے غریبوں کی کمر توڑ دیتے ہو، تو ایسے ڈاکٹرز پھر پیدا ہوں گے؟ قصائی ہی پیدا ہوں گے، مسیحا تو نہیں پیدا ہوں گے۔ کیونکہ جو بندہ جس کی بنیاد چیٹنگ پہ رکھی گئی ہے، جس کی ڈگری چیٹنگ کی بنیاد پہ دلائی گئی ہے، تو اس کے ذہن میں تو یہی ہے کہ میرے لیے اس ڈگری کا مطلب صرف کمائی کا ایک ذریعہ حاصل کرنا ہے، میں نے مشین بننا ہے پیسے کمانے کا۔ تو یہ مشینیں ہم تیار کر رہے ہیں، لیکن ہم اعلیٰ انسان نہیں تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز تو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، لیکن ان میں اعلیٰ انسانی اقدار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی سسٹم، یہی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں۔
تو میں وہ حدیث شریف کی طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جو تم سے سرزد ہو جائے اور تمہیں اس کے لوگوں پہ ظاہر ہونے کا خوف نہ ہو، اور ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اس پر کوئی پشیمانی، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، تو سمجھو تم نے صحیح کام کیا ہے. لیکن ہر وہ کام کہ جس کا تمہیں ڈر ہو کہ یہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے، اور ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اس سے پشیمانی کا ڈر ہو، اس سے تم شرمندگی محسوس کرو، اور تم یہ چاہو کہ تمہاری یہ بات، تمہارا یہ کام لوگوں کی نظروں سے، ان کے علم سے یہ بات چھپی رہے، ان کے علم میں یہ بات نہ آئے، تو سمجھو تم نے گناہ کا کام کیا ہے. تو یہ جو لوگ یہ چیٹنگ کر رہے ہیں زندگی کی کسی بھی موڑ پہ جا کے، کیا وہ اس قابل ہوں گے کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ معاشرہ کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اخلاقی طور پہ روب زوال کیوں نہ ہو، اس معاشرے میں جا کے یہ لوگ کہہ سکیں گے کہ ہم نے نقل سے، چیٹنگ سے، رشوت سے، سفارش سے، دوسرے طریقے آزما کر، ناجائز طریقے آزما کر ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ شرمندگی محسوس کریں گے. تو یہ صریح گناہ ہے. آپ ایک جائز بچے کا حق مار رہے ہو، اس بچے کا جس کا حق ہے کہ وہ جا کے میڈیکل میں داخلہ لے، لیکن تم لوگوں نے نقل کے ذریعے سے میرٹ کو اتنا ہائی کر دیا ہے، نمبر گیم کو اتنا ہائی کر دیا ہے کہ وہ طالب علم جو محنت کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور کوچنگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، وہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، تماشا کر کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، آخر میں جا کے کسی گورنمنٹ اسکول میں PTC ٹیچر بھرتے ہو جاتے ہیں، یا کسی دفتر میں کسی سفارش سے رشوت دے کے، وہ بھی نوکری خرید کے کسی دفتر میں چپڑاسی برتے ہو جاتے ہیں. اور جن کے پاس پیسہ ہے، جن کو چیٹنگ کے اعلیٰ اور جدید طریقے آتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور خود کو پھر کہتے ہیں ہم مسیحا ہیں. تم مسیحا نہیں ہو، تم قصائی ہو، تم روبوٹ ہو، تم پیسہ کمانے کی مشین ہو. تمہاری بنیاد ناجائز ہے، تمہاری کمائی ناجائز ہے، تمہارا پیشہ ناجائز ہے، حرام ہے. تم کتنی بھی دلیلی لاؤ، کسی سی بھی فتویٰ لے کے آؤ، لیکن انسانیت مذہب کی ہر دلیل سے، ہر ڈیفینیشن سے، ہر منطق سے تمہاری کمائی جائز ہے، تمہارا پیشہ ناجائز ہے. تم حرام کما رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام پہن رہے ہو، حرام اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو. میرا یہ مقصد ہے اس پیغام سے کہ اس کو ہم پھیلائیں، شاید ان لوگوں کو احساس ہو جائے اور شاید ان کو شرم آنی محسوس ہو جائے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ایک نوکری کی حصول کے لیے، دنیا و آخرت کی تمام تر نقصانات اور تمام تر مضمرات سے بے نیاز ہو کر صرف مالی فائدے کے لیے ہر ناجائز طریقہ آزماتے ہیں. تو ان تک شاید یہ پیغام پہنچ جائے اور کسی کا ضمیر جاگ جائے، کوئی سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور جو حرام و حلال کا ہمارا اصل تصور ہے، جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہمارے مذہب نے دیا ہے، ہم شاید اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور وہ بچے جو کہ جائز طور پہ حقدار ہیں، جو صحیح طور پہ حقدار ہیں، ان کو ان کا حق مل جائے کہ جن کے پاس بڑی بڑی سفارشیں نہیں ہیں، جن کے پاس رشوتوں میں سفارشوں کے لیے بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے، ان کی اپروچ نہیں ہے اعلیٰ حکام تک، اشرافیہ تک، حکمرانوں تک، اور جو محروم رہ جاتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ حقدار ہیں، تو شاید ان کی حق تلفی کچھ حد تک کم ہو جائے. اور میری آخر میں ارباب اختیار سے پھر یہی درخواست ہے کہ اگر یہی طریقہ جاری رکھنا ہے، پیپرز بیچنے ہیں، کیونکہ یہ کام کسی معمولی بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ پیپر آؤٹ کرے، اس میں اعلیٰ لوگ، اعلیٰ عہدیدار جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملوث ہوتے ہیں. تو پھر یہ ڈیکوسلی، یہ ڈرامے بند کر دو، یہ ٹیسٹ، یہ ایگزامینیشن کھلی بھولی لگاؤ اور صاف آفر کرو کہ بھئی ڈگری ہے MBBS کی، اتنے میں بک رہی ہے، جو زیادہ بولی لگائے گا ڈگری اس کی. اسی طریقے پہ آ جاؤ. اس سے کم از کم آپ لوگوں کا جو ہے وہ مالی فائدہ تو ہوگا، دنیا و آخرت تو ویسی بھی برباد ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.